پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی 2 دن پہلے، لیکن ان کی رہائی عمل میں نہیں آ سکی۔ کل روپکار جاری ہونا تھا، نہ ہوا۔ پھر آج توقع تھی کہ روپکار جاری ہوگا۔ پھر ذرائع سے خبریں موصول ہونا شروع ہوئیں کہ بنیادی طور پر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں ایک جج کے دستخط موجود نہیں ہیں۔ 2 رکنی یہ بینچ تھا، اس میں سے ایک جج کے دستخط موجود نہیں ہیں، اور ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دوسرے جج جو ہیں ان کو اس فیصلے پر اختلاف ہے اور وہ اپنا اختلافی نوٹ لکھیں گے چیف جسٹس کو۔ ابھی یہ خبریں صرف ذرائع سے آ رہی ہیں اور آج کے اخبار میں بھی جو ہے وہ یہ خبر چھپی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ہی ایسا ہے یا ایک ایسا سینیریو جس میں ایک شخص کی ضمانت کا معاملہ ہو اور دونوں ججز کو اختلاف ہو ایک دوسرے کی رائے سے، تو پھر کیا ہوتا ہے ٹیکنیکلی، ایک تو ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، حال ہی میں مسلم لیگ نون کی تقریباً 5 اہم شخصیات کی جو ضمانتیں ہیں وہ منظور ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اس بینچ سے، جس میں سب سے پہلے حمزہ صاحب کو ضمانت ملی، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو ملی، پھر احد چیمہ صاحب کو ملی، اس کے بعد مریم صاحبہ جو ہیں وہ ضمانت کے لیے گئیں تو ان کو بھی ریلیف ملا، اور پھر شہباز شریف صاحب کو ضمانت ملی۔ تو نون لیگ کے کچھ اہم رہنما کمرہ عدالت میں یہ بھی کہتے پائے گئے کہ ہم ہفتہ ضمانت منا رہے ہیں، اور زیادہ تر جو ضمانتیں ہیں وہ ٹرائل میں تاخیر کی بنیاد پر ہوئیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرائل میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ٹرائل میں تاخیر ہو رہی ہے، کیوں ہوتی ہے، عام طور پر کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم اس پہ پروگرام میں بات کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جب بھی کسی کو ضمانت ملتی ہے تو میڈیا میں اس کو اس طرح سے کھیلا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہماری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ تو آج قانونی طور پر ہم یہ رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ضمانت ہو جانے کا مطلب بے گناہ ثابت ہو جانا ہوتا ہے یا یہ ٹرائل کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ اس پر ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھ عارف چودھری صاحب موجود، سینئر قانون دان ہیں، بہت شکریہ عارف چودھری صاحب۔ فرحاد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحاد علی شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ سینئر وکیل ہیں اور بہت سارے کیسز میں، خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کا جو منشیات کا کیس ہے اس میں، اور پھر نون لیگ کے اہم رہنماؤں کے کیسز میں وکالت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت شکریہ شاد احمد عارف صاحب۔ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے فرحاد علی شاہ صاحب آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں، آپ کے خیال میں ضمانت ہو جانے کے بعد، ضمانت کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد بھی شہباز شریف صاحب کو رہائی کیوں نہیں ملی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نیب کے کیسز جو ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے پاس بیل کا جو نارملی ٹرائل کورٹ کے پاس بیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ نیب کیسز کے اندر نیب کی کورٹس کو اویلیبل نہیں ہے یہ اختیار۔ یہ بیسیکلی آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے، اور اس میں ضمانت کا دیے جانے کا یا ضمانت نہ دینے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ بیسیکلی شہباز شریف صاحب کی جو ابھی تک جو باتیں ہمیں سننے میں آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں تو کسی کے پاس کوئی بات نہیں ہے، صرف اندازوں پر ہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک جج صاحب نے سائن کر دی اور دوسرے جج صاحب نے سائن نہیں کیے۔ ویسے لیگلی اگر اس قسم کا سینیریو ہو کہ ڈویژنل بینچ کے اندر ایک جج صاحب کو اگر اعتراض ہو اور وہ اپنا اعترافی نوٹ لکھیں تو اس میں پھر ریفری جج کی پروویژن ہمارے پاس موجود ہے، وہ CRPC میں بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس جو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر ہیں اس کے اندر بھی ہے کہ وہ تیسرے جج کے پاس پھر اس فیصلے کو بھجوا دیا جاتا ہے، اور 2-1 کی رائے سے پھر اس معاملے کو جو ہے ریفری جج جس طرف بھی اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر فیصلہ اس سیکوینس میں کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ میں تو کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ یہ معاملہ جو ہے کہ 2 معزز جج صاحبان جو ہیں ان کی رائے متفق نہیں ہے، یا کسی ریفری جج کے لیے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو یہ معاملہ ریفر کیا جا رہا ہے، کیونکہ کل تک تو یہی سینیریو تھا کہ ان کی بیل گرانٹ کر دی گئی، اور کیونکہ بیل گرانٹ کرنے کے اندر ٹرائل کورٹ کو شیورٹی بانڈز جو ہیں وہ بیسیکلی آنریبل لاہور ہائی کورٹ نہیں لیتا، بلکہ وہ ٹرائل کورٹ کو معاملہ ریفر کیا جاتا ہے۔ تو آرڈر لکھے جانے میں، سائن ہونے میں، اور اس کے بعد اس کی سرٹیفائڈ کاپی ٹرائل کورٹ میں جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر روپکار جاری ہوتی ہے کسی کی بھی بیل حوالے سے۔ تو وہ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اس میں جو ہے ریفرل جج کے پاس جائے گا معاملہ، اور وہاں پر پھر جا کے ڈیسائیڈ ہوگا اگر اس طرح کا کوئی سینیریو ہوتا ہے۔ جی ریفری جج کے پاس جائے گا، بالکل صحیح، جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ صاحب اگر مجھے ایک چیز آپ سے جاننا ہے، اور وہ یہ کہ یہ آپ کے خیال میں تھوڑا سا حیران کن بات ہے، یا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دونوں جج اگر کسی چیز پر متفق نہ ہوں اور فیصلہ سنا دیا جائے
کیونکہ اگر یہ خبریں درست ہیں، جیسے کہ ابھی فرادل شاہ صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ ہمارے پاس تو ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، ٹیلی ویژن پر چل رہی ہیں، وہ یہ ہے ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہم سپوز کرتے ہیں کہ ایک ایسا سینیریو ہے جس میں ڈویژنل بینچ میں دونوں ججز جو ہیں وہ آپس میں متفق نہیں ہیں ایک فیصلے پر، تو کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے پھر ایک جج کی طرف سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو میں نے آیا تھا سامنے تو بڑی مجھے حیرت ہوئی تھی کہ ہم ریزن ٹو بی ریکارڈڈ ان دا ڈیٹیل ججمنٹ اس میں ہم کریں گے، اس کو یہ آیا تھا۔ بیل ہے، بیل میٹر ہے، بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور بیل میٹر کے ایک بنیادی پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ کوئی فریش ایویڈنس آ گیا ہے تو بتا دیں کہ کیا ہے، اور فریش ایویڈنس کیا آیا ہوگا، یہ آیا ہوگا کہ جناب اتنے عرصے ہو گیا ہے، 100 کے قریب ہیں، آج ابھی تک 3 ہو چکے ہیں، تو بندہ اندر کیوں بیٹھا ہوا ہے، پیشی بھگتتا چلا جا رہا ہے، یہ آیا ہوگا، اور اس کے علاوہ کیا ریزن ہو سکتے ہیں زیادہ فریش بیل اس کے لیے۔ تو اس میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جس وقت اس طرح کا آرڈر، جیسے شارٹ آرڈر کہتے ہیں، اس وقت سناتے وقت دونوں کا اتفاق ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ شارٹ آرڈر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو نوٹ آف ڈسنٹ ہے یہ لکھا جاتا ہے جب آپ ڈیٹیلڈ آرڈر، جب اس ریزن ریکارڈ کرتے ہیں اس کی اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ کیس لا ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ سارا کچھ کر کے دیتے ہیں۔ اب وہ سنتے پتا تو نہیں ہے کہ سننے میں، کیونکہ آپ شارٹ آرڈر اناؤنس کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ وہ کہہ رہے ہیں اتنے کے مچلکے وہاں داخل کریں، اور وہ ظاہر بات ہے ٹرائل کورٹ کو ریفر ہو جاتا ہے کیس، ٹرائل کورٹ اس کے مطابق کام کرتی ہے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہوئی کیسے ہے۔ تو یہ ہمارا جوڈیشل مزاج ہے، جس ملک کے اندر اس طرح کے آرڈر پاس ہو جائیں کہ فلاں بندے کو گرفتار کرنے سے 10 دن پہلے ہم اسے بتایا جائے جی، تو تاکہ وہ بیل اپلائی کر سکے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی، نہ کر سکے، نہ بھی کر دیں۔ میں نے دنیا یہ کون کس قانون کے لیے کس لا کی پروویژن ہے، چلو یہ بتا دیں، کیا یہ حق پورے پاکستان میں ہر بندے کو نہیں ہونا چاہیے؟ 22 کروڑ عوام جو ہے یہاں کے جو ہیں وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر، جب پاکستان کے عوام، جب پاکستان کے شہری نہیں ہیں کہ ان کو بھی وارننگ دے سب سے پہلے، کوئی بندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں 10 دن کے لیے تم جا کر علاج کرواؤ، یا اور کچھ نہیں، تم ایک دفعہ مری کا چکر لگاؤ، اور کوئی نہیں، جا کے کم سے کم کسی بچے کی شادی اٹینڈ کر لو۔ یہ کس قانونی پروویژن کے تحت یہ کیا گیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی بھی عدالت سے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اب یہ شہباز شریف صاحب کے معاملے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سینیریو یہ تھا کہ دونوں ججز، اب لگتا ہے کہ دونوں ججز دلائل سننے کے بعد جو ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے، شاید اپنے اپنے چیمبر میں چلے گئے ہوں گے، اور ایسوسیٹ کے ذریعے سے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ خبریں درست ہیں تو پھر ہو سکتا ہے جج صاحب متفق نہ ہوں اس سے، لیکن بہرحال اب شہباز شریف صاحب کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ تو اب کھٹائی میں پڑ گیا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ججوں میں اتفاق رائے نہیں ہوا، اگر اتفاق رائے نہیں ہے تو پھر فیصلہ ایسوسیٹ جو کورٹ ایسوسیٹ نے آ کے سنایا وہ کس کا فیصلہ سنایا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بینچ کے سربراہ کا فیصلہ سنایا ہے۔ کیا یہ قانون دان ہی بتا سکتے ہیں کہ 2 رکنی بینچ میں بینچ کے سربراہ کا فیصلہ ہی بینچ کا فیصلہ ہوگا یا وہ ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا؟ اور کیا شارٹ آرڈر فیصلہ ضمانت کے کیسوں میں ہوتا ہے یا ضمانت کے کیسوں میں عموماً تفصیلی فیصلہ ہوتا ہے، تاکہ باقی پروسیجر جو ہے ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے وہ تکمیل ہو سکے؟ کیا شارٹ آرڈر پہ مچلکے داخل ہو سکتے ہیں، روبکار جاری ہو سکتے ہیں؟ یہ قانون دان بتا سکتے ہیں، مجھے تو علم نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے درخواست ضمانت دی ہے اور یہ حق مانگا ہے کہ چونکہ میرا جو ایک آزاد شہری کا حق سلب کیا ہوا ہے، ٹرائل میں تاخیر ہو رہی ہے، تو مجھے میرٹ پہ نہیں ہارڈشپ کی بنیاد پہ ضمانت دے دی جائے۔ جب اناؤنس ہو گئی ضمانت تو اس کے بعد وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے حوالات میں یا جیل میں یا جہاں بھی کسٹڈی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے کہ ایک جو قانونی پیچیدگی کی جو اس کی پیدا کردہ نہیں ہے، اس کا جو حق ہے وہ سلب ہو رہا ہے، یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نظام عدل جو ہے، نظام قانون جو ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے، اور اس کا عام شہری کو، پاکستان کے شہری کو فائدہ کم پہنچتا ہے، اور جو فیصلہ ساز ہیں کسی بھی سطح پہ وہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا۔ تو اس کی وجہ سے جو 3 دن گزر گئے،
اگر وہ ضمانت ہوئی ہے تو ان کو باہر آ جانا چاہیے، اگر نہیں ہوئی ہے تو وضاحت ہو جانی چاہیے، اگر وہ کورٹ ایسوسیٹ نے آ کے غلط فیصلہ اناؤنس کیا ہے تو اس کی فوراً وضاحت ہو جانی چاہیے کہ یہ فیصلہ نہیں ہے۔ یعنی 2 دن گزر گئے تو یہ بات تو سامنے رجسٹرار کی طرف سے یا معزز جج فاضل جج کی طرف سے آ جانی چاہیے کہ جناب وہ فیصلہ غلط فہمی کی بنیاد پر اناؤنس ہوا ہے، فیصلہ نہیں ہوا ابھی۔ فیصلے محفوظ بھی کیے جاتے ہیں، اس میں تاخیر بھی ہوتی ہے، یہ تو ایک پریکٹس ہے، لیکن یہ پریکٹس نہیں ہے کہ فیصلہ اناؤنس ہو جائے اور اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو سکے کسی کنفیوژن کی وجہ سے۔ تو میرا خیال ہے قانون دان جو ہیں اس حوالے سے بہتر، میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، کچھ اور نظر آ رہا ہے، اس پہ ہمارے جو رپورٹرز ہیں، اچھے کورٹ رپورٹر ہیں، ان کو توجہ دینی چاہیے، مسئلہ کہیں اور پھنسا ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ چلیں ایک چیز میں فاضل شاہ صاحب مجھے ذرا ٹیکنیکلی بتائیے گا کہ اس طرح کے سینیریو میں، اس طرح کے کیس میں جب آپ نے کہا کہ ریفری جج کے پاس معاملہ جاتا ہے تو کیا وہ دوبارہ سے سنتے ہیں فریقین کو، یا دونوں ججز کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں، جو ان کی رائے ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی ریفری جج کے پاس جب معاملہ جاتا ہے تو انہوں نے بیسیکلی دونوں جج صاحبان کے جو لکھے ہوئے فیصلے ہیں ان کو انہوں نے ریکارڈ کے حوالے سے پیروز کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ لکھنا ہوتا ہے، اور وہ دونوں جج صاحبان کی جس جج صاحب کی طرف وہ اپنا فیصلہ ٹلٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو 2-1 کے تناسب سے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے اس کیس کے حوالے سے فائنلٹی اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن اس کیس کے اندر میں ایک تھوڑی سی بات ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہارڈ شپ کے کیسز جو ہمارے روٹین میں اسٹیچوٹری پیریڈ کے حوالے سے بیلز ہیں کہ جس کے اندر ایک پرسکرائب ٹائم کے اندر ٹرائل نہیں ہوا، اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شارٹ آرڈر اناؤنس کرنے کے بعد جب آرڈر لکھنے کے لیے جج صاحب ریکارڈ کو پیروز کرتے ہیں تو کئی دفعہ وہ ری ہیئرنگ کی طرف بھی بات چلی جاتی ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ بیسیکلی شہباز شریف صاحب کا کیس ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ فیصلہ ہو گیا، اور کورٹ ایسوسیٹ کے پاس اس طرح سے اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی بیل کا فیصلہ وہ اس طریقے سے جج صاحب کے آرڈر کے اگینسٹ اپنی مرضی اور منشا سے آگے بیان کر دیں۔ کورٹ ایسوسیٹ جو آرڈر جج صاحبان کو دیا جاتا ہے وہی سناتا ہے، صحیح بات ہے، وہی بتاتے ہیں، اور نارملی ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ڈویژنل بینچ جب آنریبل جج صاحبان کسی بھی کیس کی ہیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت آرڈر نارملی، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ آنریبل ڈویژنل بینچ جو ہے نیب کے کیسز کے حوالے سے کیونکہ باقی بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بلک آف کیسز ہیں، تو وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ شارٹ سیکوینس میں کرتے ہیں اور ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ بعد میں لکھوائی جاتی ہے، اور بعد میں پھر اس کا جو ہے اس کی سرٹیفائڈ کاپی پہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ شورٹی بانڈز لیتی ہے۔ تو اس قسم کی ہمارے پاس ایگزامپلز موجود ہیں کہ جس میں ری ہیئرنگ بھی ہو گئی یا ریکارڈ پیروز کرنے کے بعد اگر معزز جج صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ اس پہ متفق نہیں ہے تو وہ ریفری جج کے پاس بھجوائے جانے کا پروویژن لا میں موجود ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ڈاؤٹ کے سینیریو میں دیکھا جائے یا اس کو کسی پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ اس کو انٹرلنک کیا جائے۔ چلیے جی، بالکل صحیح۔ ایک سوال اگر میں وقت ہے، یہ فرمایا فاضل شاہ صاحب کہ پھر ریفری جج تو اس وقت فیصلہ سنائے گا جب دونوں ججز کا تفصیلی فیصلہ اس کے سامنے ہوگا، تفصیلی فیصلہ وہ اپنے سارے دلائل دیں گے تو پھر اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کر سکتا ہے نا، اس کا مطلب یہ لمبا ہو گیا معاملہ۔ دیکھیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جب دونوں جج صاحبان اپنا فیصلہ لکھواتے ہیں اگر تو وہ دونوں متفق ہوں تو ان میں سے ایک جج جو جن کی اس دن بیسیکلی ڈویژنل بینچ کے اندر ایک آتھر ججمنٹ، ایک جج صاحب جو آتھر ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور دوسرے جج صاحب جو ان کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ دے دیں اور وہ متفق نہ ہوں تو پھر معاملہ چیف جسٹس صاحب کو ریفر ہوتا ہے اور چیف جسٹس صاحب پھر اس میں کسی تیسرے معزز ریفری جج صاحب کے پاس ان دونوں کی طرف سے لکھے گئے اور معزز جج صاحبان کی طرف سے لکھے گئے فیصلے کو بھجواتے ہیں، اور ریفری جج صاحب جو ہیں وہ ریکارڈ کو پیروز کرنے کے بعد دونوں فیصلہ جات کو دیکھنے کے بعد ان میں سے ایک کی رائے کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں اور 2-1 کے تناسب سے وہ فیصلہ اپنی فائنلٹی اختیار کر دیتے ہیں۔
رائٹ سر، بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک اور معاملہ ہے، اور وہ یہ کہ جو زیادہ تر ضمانتیں بھی ہوئی ہیں حال ہی میں اسی بینچ سے، وہاں پر جو نقطہ سب سے زیادہ ڈسکس ہوا ہے وہ ہے ٹرائل میں تاخیر. کہ دیکھیے جی 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی 1.5 سال اور لگ جائے گا، تو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے تو رکھا نہیں جا سکتا. ٹرائل تاخیر کا شکار ہے. یہ رانا ثناءاللہ صاحب والے معاملے میں بھی ہے، یہ احد چیمہ والے معاملے میں بھی تھا، یہ منی لانڈرنگ والے کیس میں بھی ہے، وہاں پر بھی دلیل یہی ڈسکس ہوتی رہی. تو یہ ٹرائل میں تاخیر جو ہے اس کے ذمہ داران کیا ملزمان ہیں، کیا پروسیکیوشن ہے، کیا عدالتی نظام ہے، کیا عدالتوں کی تعداد کا کم ہونا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں عام طور پر ٹرائل میں تاخیر کی؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے جو نقطہ میں نے اٹھایا اور وہ یہ عدالتوں میں پچھلے دنوں میں سب سے زیادہ یہ نقطہ ڈسکس ہوا. اور یہ صاحب یہ میں سوال چھوڑ گیا تھا بریک پر جانے سے پہلے، مختصراً آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، کہ سب سے زیادہ نقطہ یہ ڈسکس ہوا کہ جناب دیکھیے حمزہ شہباز 18 مہینے سے جیل میں ہیں، اب ان کو ہمیشہ تو نہیں رکھ سکتے. اور شہباز شریف صاحب کے کیس میں دیکھیے جی 110 گواہ ہیں، ابھی تک صرف 10 کے ٹرائل ہوئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ 1.5 سال تو کم از کم اور لگے گا، اور جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے. احد چیمہ کے معاملے میں بھی یہ، رانا ثناءاللہ کے کیس میں تو ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی، جو نشیات والا کیس ہے. تو سر یہ تاخیر جو ہے ٹرائل میں آپ کے خیال میں اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ کلوژن ہے، یہ ہمارے وکلاء اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ ججز اور ایون ٹرائل کورٹ کے ججز اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشنز، یہ تینوں مل کر اس کے ڈیلے کا باعث بنتے ہیں. اور اس کے اوپر کاظم ملک صاحب تو ایک جج ہوتے تھے، اور وہ انہوں میرے آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے جب گجرانوالہ میں اس طرح شروع کیا تھا کہ قتل کا کیس جو ہے وہ 4 دن کے اندر ٹرائل کر کے ختم کرتے تھے، تو پوری بار نے ان کے خلاف انہوں نے ہڑتال کی تھی کہ اس بندے نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے جو ہے پورا کا پورا پروفیشن غرق ہو گیا. ان کو بلوال لگا دیا گیا تھا، اور بلوال میں ان کے حالانکہ بہت زیادہ کیسز تھے، انہوں نے وہ ختم کیا تو ساتھ ان کو سرگوزے کا بھی چارج دے دیا گیا، اور انہوں نے 3 مہینے کے اندر ختم. ریکارڈ ہیں، آپ کبھی ان کو جا کر دیکھو تو صحیح. ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ جو کہ مغل خاندان سے ہوں اور میں اپنا بادشاہی قلعہ میرا ہے، اس کا کیس 18 سال سے چلتا چلا آ رہا ہے، وکیل صاحب کی بھی پیشیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی آ رہا ہے، جج صاحب بھی بیٹھ رہے ہیں. یہ تماشا ہے بنیادی طور پر پاکستان کا سارا جو یہ سسٹم ہے لا اینڈ آرڈر کا بھی اور جوڈیشل سسٹم بھی. اب آپ خود دیکھ لیں رانا کیوں نہیں ہو رہی، رانا ثناءاللہ صاحب کی گزشتہ جون سے اب تک فرد جرم کیوں نہیں عائد ہو رہی؟ اس لیے کہ کل آج نیا وکیل نہیں ہے، کل پرسوں کا وکیل نہیں ہے، ترسوں اس کا وکیل نہیں. آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے نا بنیادی طور پر. جب پوری آپ ذرا شریف فریاد برادران کے ان کے پرانے کیسز کی ہسٹری دیکھ لیں، وہ جب میجر ٹیکس کا کیس تھا، جو ہیلی کاپٹر کا کیس تھا، ایسے کیا. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملتا ہے پاکستان کے اندر آ کے. ریلیف یہ ملتا ہے کہ ان کے اوپر سے لمیٹیشن ایکٹ کا اتنا بڑا قانون جو ہے اٹھا کے گندے نالے میں پھینک جاتا ہے کہ تم پہ تو کوئی لمیٹیشن لگے گی نہیں. تم جب جاؤ، جب لمیٹیشن لگانی ہوتی ہے تو حدیبیہ میں لگا بھی دیتے ہیں جیسے فائز عیسیٰ جیسے بندے کہ یہاں پہ تو لمیٹیشن لگتی ہے، ہیلی کاپٹر میں لمیٹیشن نہیں لگتی. تو یہ مسئلہ ہے پاکستان میں. یہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، پاکستان کا جو لا اینڈ آرڈر ہے، پاکستان کی جو پروسیکیوشن ہے، میں نے ایک عمر ان لوگوں کے ساتھ گزاری ہوئی ہے، مجھے اندازہ ہے. صحیح ہے. اچھا عارف چودھری صاحب، یہ سر سوال میں نے یہ رکھا ہے، آپ نے بھی جوائن کیا، میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ جو ابھی ضمانتیں ہوئی ہیں اس میں ٹرائل میں تاخیر ایک بنیادی دلیل کے طور پر استعمال ہوئی ہے کہ جناب ٹرائل تاخیر کا شکار ہے، 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے، حمزہ کو اتنے ہو گئے، شہباز شریف صاحب کو اتنے ہو گئے، اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، احد چیمہ اتنے عرصے سے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ضمانت دے دی جائے، ٹرائل تاخیر کا شکار. آپ کے خیال میں ٹرائل تاخیر کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ ٹرائل شکار اس لیے ہوتا ہے تاخیر کا کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ کیس کو پراپرلی پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ عدالت کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ عدالت میں آپ اگر دیکھیں گے ان کیسز میں تو زیادہ تر تو خود وکیل جو ہیں وہی جا کے تاریخیں لیتے ہیں. اور اب ان سارے کیسز میں جہاں آپ کو ایک بنیادی بات مشترکہ طور پر ملے گی وہ یہ ہے کہ سب کیسز میں زیادہ تر معاملہ وکلاء کی طرف سے ہے، وکلاء پیش نہیں ہو رہا ہے اور مختلف طریقے دی جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے اوپر بات آتی ہے اس کا فائدہ ملزم کو اس انداز میں پہنچانا باہر صورت یہ عدالت کی اپنی مرضی ہے. عدالت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس پروسیس کو اتنا تیز کرے، اور اسپیشلی جب آپ ایک ریفرنس داخل ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو پھر یعنی بیل کا معاملہ، یہ کوئی کیس تو نہیں چل رہا،
بیل کا معاملہ کسی جگہ اور یہ بات حاصل نہیں ہے کسی ملزم کو یہ سہولت کہ اگر یہ اس طرح کا وقت گزر جائے تو اس کے بعد یہ کہہ دیا جائے کہ بیل، یہ ایک وقت تھا 497 میں یہ بات شامل سر ہارڈشپ کی بنیاد بن جاتی ہے نا کہ دیکھیں وہ بیمار ہیں، 70 سال کے ہیں، اتنے ماہ سے اندر ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں یا 8 مہینے سے اندر ہیں، تو ہارڈشپ کی بنیاد بن جاتی ہے. یہ علیحدہ بنیاد ہے، انفرمٹی ایک بنیاد ہے، اور وہ اگر ہے تو سب کے لیے ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں نہ دی جائے بیل، لیکن یہ ہے کہ آپ یونیفارم پالیسی اختیار کریں. یعنی کئی جگہ تو آپ کو 90 سال کا بندہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اس کو بیل نہیں دی جاتی، جبکہ اسے اسٹیچوریلی وہ اس انفرمٹی میں آتا ہے جس میں بیل ملنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو پہلے بات ہو رہی تھی، میں اس سے کافی حد تک ایگری کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ عدالتوں میں بیٹھے پتہ نہیں چلتا کہ کوئی کیس جو ہے وہ کب فیصلہ ہوگا، اور جو گواہ ہیں گواہ عدالتوں میں آ نہیں رہے ہوتے، اگر آ رہے ہوتے ہیں تو ان پہ وکیل جرا نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر یہ ہے کہ ان کی گواہی ہو نہیں رہی ہوتی کسی نہ کسی طریقے سے. میں نے تو اب تک بہت سارے کیسز میں زیادہ خاص طور پر جو بڑے میگا کرپشنز کے کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بنیادی طور پر ملزم اس بات کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اسی متوالت یعنی میں نے تو یوں ایسا بھی دیکھا کہ عدالت کے باہر وکیل صاحب کھڑے ہیں، اندر ایک نوجوان وکیل آیا، اس نے کہا جی سینئر نہیں ہے. اب بندہ کیا انہیں کرے کہ یار باہر کھڑے، اور جائی صاحب سے میں کہہ رہا ہوں جاوید لطیف صاحب کے کیس میں جو ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن ان کا معاملہ تھا انہوں نے وکیل چینج کر دیا اور کہا کہ جی میرے دوسرے وکیل میرے جو ہیں وہ کریں گے، اور دوسرے وکیل کہاں ہیں، وہ 11 بجے آئیں گے. 11 بجے تک کا وقت مقرر کیا تو 11 بجے کہہ دیا کہ نہیں اب نہیں، وہ پیر کو آئیں گے. پیر کو پھر ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ آ گیا جاوید لطیف صاحب کا، پھر ان کا کووڈ کا سرٹیفکیٹ آ گیا، اور اب جو ہے وہ 15 دن کے لیے معاملہ ٹل چکا ہے. اب 1 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے کہ بیل انٹرم بیل عبوری ضمانت یعنی قبل از گرفتاری ہے وہ چلی جا رہی ہے، کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو خود کورٹ کو بھی دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کا نوٹس صحیح ہے سر. لیکن یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہو رہی تھی بھی، اگر آپ اجازت دیجیے گا تو میں اس کا جواب فراد علی شاہ صاحب دے سکتے ہیں جو اولیاء صاحب نے کی. فراد علی شاہ صاحب، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور اس پر جو پروسیکیوشن ANF کے جو وکیل ہیں وہ آ کے آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ کبھی آپ کے ایسوسیٹ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فراد علی شاہ صاحب نہیں ہے، کبھی ان کے کوئی اور آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں رانا صاحب نہیں ہے، کبھی رانا صاحب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج میرے وکیل نہیں ہے، اور تاریخیں مانگتے ہیں لمبی ان کا الزام ہے، اور آپ باہر آ کے کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا 2 سال سے. فراد علی شاہ صاحب سر آپ انٹرم شیٹ اس کی نکلوا لیں. ایک بھی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جس پہ میں پیش نہ ہوا ہوں یا میں نے یہ کہا ہو کہ جی ہمیں تاریخ دے دیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں جو سب سے بڑی بات ہے، اور یہ مقبول جان صاحب نے سارا کا سارا مورد الزام ہمیں وکلا کو ٹھہرا دیا. دیکھیے 1 سال ہو گیا، 23 مارچ 2020 سے کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائل نہیں ہو سکا. 6 ماہ تک ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کی طرف سے نوٹیفیکیشن تھا. کووڈ کی وجہ سے صرف رانا ثناء اللہ کا کیس نہیں بلکہ لاکھوں ٹرائل کے ایسے کیسز ہیں جس میں پروسیڈنگ نہیں ہو سکی، اور آج لاہور میں 70 سے زیادہ ججز جو ہیں ان کو کووڈ ہوا ہے یا وہ کووڈ کی آئسولیشن کو کمپلیٹ کر کے واپس آئے. تو یہ کووڈ کی وجہ سے ساری دنیا میں پروسیس رکا ہوا ہے. یہ صرف رانا ثناء اللہ کا کیس ایک نہیں ہے سر، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی تو فرد جرم عائد نہیں ہوئی نا. وہ دیکھیں نا، اب ان کے لیے سیٹرڈے کا دن مقرر کیا گیا کہ آپ کے وکلاء بزی نہ ہوں، اور سیٹرڈے کو رانا صاحب کا سیشن کا جو ہے وہ سیشن بھی نہیں ہوگا اسمبلی کا، لیکن پھر بھی رانا صاحب جو ہیں وہ 2 مرتبہ اس کے بعد پیش نہیں ہوئے. جی گزارش یہ کروں گا کہ ان کا کیس ہم لوگ رکھواتے ہی سیچرڈے کو ہیں، کیونکہ سیچرڈے کو نہ ہائی کورٹ ہوتی ہے اور نہ سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ ہوتی ہے، کہ جس وجہ سے ہم کوئی بہانہ نہ ہماری طرف سے کبھی لگایا گیا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ بیسیکلی ٹرائل کا جو سٹارٹ ہے وہ فرد جرم لگنے سے ہی ہوتا ہے، اور فرد جرم جو ہے وہ ایکیوز نے صرف اور صرف اس میں فرد جرم کو پڑھ کے سائن اور انگوٹھے کرنے ہوتے ہیں، اور باقی سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ آنریبل کورٹ ہوتا ہے. اور یہ عدالت بیسیکلی کیونکہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے 2 دفعہ چلان بھجوائے ANF نے وہ کوالیفائی نہیں کرتے، کیونکہ تو پھر چلیں سر مان لیا کہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکا یا کچھ بھی ہوگا. فراد علی شاہ صاحب تو پھر کیا باہر آ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیا یہ آرگومنٹ دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جی 1.5 سال سے میرے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا، یہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں
دیکھیں یہ آرگومنٹ آپ رانا صاحب کی ساری پریس ریلیزز نکال لیں, پریس ٹاک نکال لیں, کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2 سال ہو گئے اور میرے خلاف کیس جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. دیکھیں ان کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں جی, رانا ثناء اللہ صاحب کا میں ان کے اپنے کیس کا تو نہیں, لیکن ابھی شہباز شریف صاحب کو جو ضمانت ملی تھی اس میں انہوں نے باہر کھڑے ہو کر کیا کہا تھا, یہ ذرا سن لیجئے. میاں محمد شہباز شریف کو اور ہائی کورٹ سے انصاف ملا ہے. ظلم کا ایک اور ضابطہ جو ہے وہ آج ٹوٹا ہے. یہ انتقام جو پچھلے 3 سال سے روا رکھا جا رہا ہے, اب اس کے مٹنے کا وقت جو ہے وہ آیا چاہتا ہے. کسی ایک منصوبے کے اوپر یہ نیب 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا. آج انہیں انصاف ملا ہے, لیکن یہ انصاف 7 ماہ بعد ملا ہے. لیں جناب ارشاد عارف صاحب, فراز شاہ صاحب نے فرمائش کی تھی کہ رانا ثناء اللہ کا سنا دیں, میں نے دوسرے کیس میں سنا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب ہم ٹرائل میں تاخیر کی بات کر رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایک الزام ثابت نہیں ہو سکا, تو ظاہر ہے وہ تو ٹرائل تاخیر کا شکار ہے. اور دوسرا اس میں جی دوسرا میں بات مکمل کر لوں, مجھے اجازت دیجیے گا سر 1 منٹ, میں ایک نقطہ صرف مکمل کر لوں. وہ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں 7 مہینے بعد انصاف ملا ہے. بھائی 25 تاریخ کو تو آپ ضمانت کی درخواست دائر کر رہے ہیں, 2 ہفتے میں آپ کو ضمانت مل گئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں 7 مہینے بعد. تو جب آپ نے ضمانت کی درخواست ہی نہیں دی تھی تو آپ کو ضمانت ملنی کیسے تھی شاہد عارف صاحب؟ دیکھیں بنیادی چیز جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو نظام عدل ہے, جو قانون ہے, جو ضابطے ہیں, وہ سارے کے سارے ایک مخصوص کلاس ہے اشرافیہ کی, اس کے فائدے کے لیے ہیں, اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں. یہاں کیا نظام انصاف ہمارا نظام عدل جو ہے وہ اس انداز میں وضع کیا گیا ہے جو عارف جو صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کو ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے. کیا ایک پیمانہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیا کسی عام آدمی کو, کمزور آدمی کو, جو غریب آدمی ہے, اس کو یہ سہولت فراہم کی جا سکتی ہے کہ جی اس کی گرفتاری سے 10 دن پہلے اس کو بتایا جائے گا کہ ہم آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ یہ جو ضمانتوں کے اس طرح کے معاملات ہیں, عارف چودھری صاحب کو علم ہے, اوریا صاحب کو بھی علم ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں لاہور ہائی کورٹ نے غالباً احمد رضا قصوری کو جسٹس سردار اقبال صاحب نے ایک ضمانت دی تھی کہ آئندہ بھی کیسز میں ان کو گرفتار نہیں کیا تھا, جس کے نتیجے میں بھٹو صاحب نے آئین میں 5ویں ترمیم کی تھی اور ججز سے یہ بیفور اریسٹ کا جو اختیار تھا وہ محدود کر دیا تھا. ایک تو یہ ہوا تھا کہ جی ملزم کی حاضری ضروری ہوگی, حاضری کے بغیر کسی ملزم کو عبوری ضمانت یعنی ضمانت قبل از گرفتاری نہیں ملے گی, اور دوسرے کچھ چیزیں اور بھی کر دی تھیں. یہ ایک وقت تھا. آج پھر وہی صورتحال ہے کہ جی جو ضمانت قبل از گرفتاری ہے وہ طاقتور لوگوں کو عدالت میں آئے بغیر بھی مل جاتی ہے اور اس طرح سے بھی مل جاتی ہے کہ جی پہلے بتایا جائے گا. تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ کسی قانونی حکم کی وجہ سے نہیں ہے یا کم ججوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ایک طاقتور طبقے کے لیے چونکہ یہ رکھے گئے ہیں, روزن رکھے گئے ہیں, طاقتور طبقے کے لیے موجود ہے سہولتیں, تو اس کا فائدہ وکیل بھی اٹھاتے ہیں, اس کا فائدہ باقی طبقات بھی اٹھاتے ہیں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیب کا جو قانون ہے اس کے تحت 30 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے, وہ 30 دن کیا 30 مہینوں میں وہ جناب والا فرد جرمی عائد نہیں ہوتی. کون سے قانون کے تحت ایسا ہو رہا ہے؟ میں ایک دفعہ یہ جب قانون بنا تھا تو میں نے ایک بحث کر رہا تھا کسی محفل میں نے کہا کہ یار یہ تو ناممکن ہے. ابھی کل ایک اہم شخصیت تھی وزیر اعظم صاحب کے قریبی, ان سے بات ہوتی, انہوں نے کہا جی 30 دن رکھ تو دیے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر تھے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ رہے تھے, ریٹائر ہوئے تھے, انہوں نے کہا یار کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو یہ اختیار حاصل ہے, اس وقت ابھی وہ مجسٹریسی نظام موجود تھا, کہ وہ باقاعدہ اپنے ماتحت کو پابند کر دے کہ جی اس کیس کا فیصلہ آپ نے 10 دن میں کرنا ہے, اور وہ 10 دن میں کہتے ہیں ہم لوگ کرتے رہے ہیں. کاظم صاحب کا جو معاملہ وہ بتا رہے ہیں, اوریا صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب والا وہ فیصلہ کیا کرتے تھے. ایک جج تھے, مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے نیب کے 2 کیسز کا فیصلہ 30 دن میں کیا تھا.
یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ قانون کا اطلاق بلا امتیاز بلا تفریق ہو، دوسرا قانون کا منشا جو ہے وہ انصاف کی فراہمی ہو، عدل کی فراہمی ہو، اور تیسرا عزم ہو، ول ہو، ججز میں بھی اور ریاست میں بھی۔ کوئی شخص ریاست سے، ریاستی قوانین سے بالاتر نہیں ہوتا، یہ ہم روزانہ سنتے ہیں، لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے عملاً؟ بالکل نہیں ہو رہا۔ تو یہ چونکہ قانون ہم نے بنائے، یہ سارا نظام پورا نظام جو ہے، المیہ یہ ہے کہ یہ طاقتور لوگوں کے لیے ہے، امیر لوگوں کے لیے ہے۔ امیر لوگ ہی وہ وکیل کر سکتے ہیں جو ججوں پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کی تاریخ لے سکیں، عام وکیل تو ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے پھر اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بریک لینے دیں، میں بریک کے بعد ایک سوال عارف چودھری صاحب سے باقی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا جو ضمانت ہے وہ بے گناہی کا ثبوت سمجھی جا سکتی ہے؟ عام طور پر تاثر یہ ہے کہ اچھا جی شہباز شریف صاحب بھی چھوٹ گئے، دونوں طرف سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ ثابت نہیں ہوا، ادھر سے کہا جائے گا، اور پبلک میں بھی عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، شہباز شریف صاحب تو چھوٹ گئے تو ان کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا۔ تو کیا ضمانت کا ہو جانا بے گناہی کا جو ہے وہ مترادف ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عارف چودھری صاحب، جو سوال میں چھوڑ گیا تھا کہ کیا ضمانت جو ہے وہ بے گناہی کا ثبوت ہے، یا اس کو ابھی میرے رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ کو بیان سنوایا بھی، انہوں نے کہا کہ انصاف ملا ہے بالآخر ہمیں عدالت سے، اور 3 سال میں نیب 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکی، تو ضمانت کا یہی مطلب سمجھا جائے سر؟ نہیں، بالکل یہ غلط مطلب لیا جا رہا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے ہر جگہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمانت جو ہے وہ اس کے 2 اصول ہیں۔ ایک ضمانت قبل از گرفتاری ہے، وہ جو بات ارشاد عارف صاحب فرما رہے تھے وہ چودھری ظہور اللہ کے کیس میں تھی کہ بہت سارے کیسز میں انہیں باہر سے ہی وہ پیش بھی نہیں ہوئے تھے اور انہیں بیل دے دی گئی تھی، بیل بیفور اریسٹ۔ تو اس کے لیے کچھ پرنسپلز رکھ دیے گئے کہ اس کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو پرچہ مقدمہ ہے وہ جھوٹا ہے اور بندہ بے گناہ ہے جو ملزم ہے، اور یہ اسے ذلیل کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کے مقدمہ بنایا گیا ہے۔ تو بنیادی یہ بات جب تک ثابت نہ ہوگی اس وقت تک بیل بیفور اریسٹ نہیں ہوگی۔ جہاں تک بیل آفٹر اریسٹ کا تعلق ہے، اس میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے اور بنیادی طور پر ایک فردر انکوائری کا کیس ہے، یعنی ایک ایسا کیس جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹرائل کی بات اس میں نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں تو ابھی بنیادی طور پر وہ کیس تفتیش کے سلسلے میں چل رہا ہوتا ہے، اور اگر یہ کوئی ثابت کر دے کہ جی اس میں بہت ساری چیزیں ابھی جو ہے وہ مزید اس کی وضاحت ہونی ہے، فردر انکوائری ہونی ہے، تو اس صورت میں عدالت بیل دیتی ہے، اور بیل دیتے ہوئے اکثر تو یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا کیس کے اوپر اس کے میرٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر نہ بھی لکھا جائے تو بیل میں دی گئی آبزرویشنز یا بیل میں دیا گیا فیصلہ جو ہے وہ ملزم کے کیس پر اس کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نہ یہ ملزم بیل کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے کہ جناب مجھے انصاف مل گیا اور جناب میرے خلاف ایک ڈھیلا کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ یہ ساری کی ساری یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ مینوفیکچرنگ ہے، اور یہ اس طرح کا طریقہ کار رکھ دیا گیا ہے کہ ملزم، چونکہ یہاں ہمارے یہاں پروسیکیوشن کا بھی پرابلم یہی ہے، عدالتوں کا جو ارشاد صاحب نے فرمایا بالکل درست فرمایا، وہ فیصلے نہیں وقت پہ کر سکتی۔ جب بیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ یوں نشان بناتے ہوئے ملزم، بڑے بڑے ملزم جو مگر مچ ہے، جو کرپشن کے یعنی بہت زیادہ انہوں نے کی ہوتی ہے، وہ آ کے پھر جناب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، ہمیں انصاف مل گیا ہے، کیونکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اب کیس جو ہے وہ تو پتہ نہیں کب قیامت تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا، اور انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیس کو کس طرح لٹکانا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات مسکنسیپشن جو ہے یہ ہمیشہ سب لوگوں کے ذہن میں سے نکال دیا جائے کہ بیل جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ بیل کے فیصلے میں، بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا، بیل کا آرڈر بڑا مختصر ہوتا تھا، اب تو بیل میں بھی خود سپریم کورٹ کے بعض ججمنٹ اور میرٹس بھی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں جی، دلائل جب دیے جا رہے ہوتے ہیں تو میرٹس کو بھی ڈسکس کیا گیا۔
جی، اور اپلیکیشن جو دی گئی ہے شہباز شریف صاحب کی درخواست دی گئی ہے اس میں 3 ہارڈشپ کے پوائنٹ ہیں، باقی 45 پوائنٹ جو ہے وہ میرٹ بھی ڈسکس کیا گیا ہے، حالانکہ درخواست ہارڈشپ کی بنیاد پر آ رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ فراز علی شاہ صاحب ایک چیز مجھے بتائیے، ان انٹینشنلی، میں یہ نہیں کہتا کہ وکلاء کی اس میں انٹینشن ہے یا ملزمان کی انٹینشن ہوگی، لیکن ان انٹینشنلی یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو رہا، یہ ایک راستہ نہیں سجھایا جا رہا کہ ایک کسی بھی طریقے سے ڈیلے کیا جائے کیسز کو، وکلاء اپنے طریقے استعمال کریں، ملزمان اپنے طریقے استعمال کریں، زور لگائیں، ڈیلے کر لیں 1.5 ڈیڑھ 2 سال تک، اور پھر آپ ایک فورم پر چلے جائیں اور کہیں کہ جناب ٹرائل تاخیر کا شکار ہے اس لیے ہمیں بیل دے دی جائے۔ تو یہ تو ایک راستہ مل جائے گا اس طرح بہت سارے لوگوں کے، ٹرائل کو تاخیر کا شکار کریں پہلے اور ٹرائل کو تاخیر کا شکار کر کے ضمانت لے لیں اسی بنیاد پر۔ دیکھیں یہ بڑا سمپل سے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر ایکیوز ڈیلے کر رہا ہو تو آپ سیکشن 497 کا پرووائزو کلاس دیکھیں گے کہ اگر ایکیوز کے پارٹ پہ یا اس کے بہاف پہ پیش ہونے والے کونسل کی وجہ سے اگر ڈیلے ہوگا تو وہ ہارڈشپ گراؤنڈ پہ یا سٹیچوٹری گراؤنڈ پہ بیل سیک نہیں کر سکے گا، اس کو بیل نہیں دی جائے گی۔ بیل صرف اس صورت میں دی جاتی ہے ان گراؤنڈز پہ کہ جب ایکیوزڈ کے پارٹ پہ ڈیلے نہ ہو، ڈیلے جج صاحب کی طرف سے ہو سکتا ہے، ڈیلے پروسیکیوشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ڈیلے کرونا کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میں ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں کہ لاہور میں جہاں پہ شریف فیملی کے کیسز چل رہے ہیں نیب کے، وہ تینوں کورٹس اس وقت بھی ویکنٹ ہیں اور وہاں پہ نئے ججز جو ہیں انہیں تعینات نہیں کیا گیا۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں یہ تو 2-3 ہفتے پہلے ہوا نا سر، یہ تو 2-3 ہفتے پہلے ہوا اور شاید ابھی جج پوائنٹ ہو جائیں گے، پہلے تو کیس چل ہی رہا تھا۔ نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب والا جو عدالت تھی اس کا تو فیصلہ جج اس دن تبدیل ہوا ہے جج نے کہا تھا کہ اگلی پیشی میں ہر صورت میں فرد جرم لگاؤں گا۔ جی تو بات میں بتا سکوں گا کیونکہ ڈائریکٹلی ہم لوگ یہ کیسز کر رہے ہیں۔ تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کے جج صاحب ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا اور نئے جج صاحب کو وہاں پہ تعینات نہیں کیا گیا۔ تو اب یہ کہ آپ کہیں گے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تبدیل کروا لیا یا وہ حکومت کو وہاں پہ معزز جج صاحب کی تعیناتی کرنے میں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ڈیلے آنریبل کورٹس جب فیصلے کرتی ہیں اسٹیچوٹری گراؤنڈ پہ پہ تو وہ بالکل اس چیز کو ملوز خاطر لاتی ہیں کہ اگر ایکیوز کے پارٹ پہ ڈیلے ہو تو اس کو بیل نہیں دی جاتی اور اسی بات پہ بیل خارج کر دی جاتی۔ اور جو ابھی آپ نے دوسری بات کی میرٹ کی، تو میرا بخش کیس ہمارا بڑا کلیئر کٹ ہے کہ پری ریسٹ بیل کرتے ہوئے بھی، حالانکہ اس میں صرف میلا فائڈی اور الٹیریئر موٹیوز کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، ابھی ریسنٹلی 2021 میں آنریبل سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پری ریسٹ بیل گرانٹ کرتے ہوئے بھی میرٹ کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، اور میرا بخش کیس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے۔ اور لیکن دلچسپ بات یہ تب ہوتی ہے نا، بالکل صحیح آپ نے حوالہ دے دیا شاہ صاحب، مگر دلچسپ بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ اپنی درخواست میں لکھیں میرٹ کے 45 پوائنٹ اور اعظم تارڑ صاحب جب میرٹ ڈسکس ہو رہے ہوں اور یعنی فیصل بخاری کر رہے ہوں نیب کی طرف سے، تو وہ کہیں گے جی میرٹ یہاں ڈسکس کیوں کر رہے ہیں، یہاں تو ہارڈ شپ کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بیل کے موقع پر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ تب دلچسپ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ جی شاہ صاحب، پٹیشن کے اندر تو بیل پٹیشن کے اندر تو یہ ایکیوز کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے جو بھی گراؤنڈ لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اب چاہے میرٹ کے لے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ گراؤنڈ کو کتنے ویٹیج رکھتے ہیں، یا کیا وہ بیل کا فیصلہ کرتے ہوئے ایکیوز کی فیور کرتے ہوئے بیل کیے جانے کی طرف جاتے ہیں یا بیل خارج کیے۔ رائٹ سر، میرے پاس وقت کم ہے، میں شاہ صاحب اور روحانی صاحب کا موقف لینا چاہوں گا۔ بالکل سر، آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا۔ اصولی طور پر تو یہ ملزم جس پر الزام لگا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے یا جس کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ کیس کا فیصلہ جلد سے جلد ہو، تاکہ اس پر جو بدنامی کا ایک داغ لگا ہوا ہے وہ مٹ سکے۔ لیکن یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ مجھے یاد ہے 1990 میں جب یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کیسز، زرداری صاحب کے خلاف کیسز ہوئے تھے، تو ایک بڑے وکیل نے محترمہ سے کہا تھا کہ یہ میں کیس اتنا لٹکاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کی اگلی حکومت آ جائے گی اور آپ آرام سے بری ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک پرانا طریقہ واردات ہے، لیکن اس کو بدلنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ مثال کے طور پر یہ 30 دن والی جو شرط ہے، اگر یہ فیزیبل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، تو اس کو تبدیل کریں، لیکن تبدیل بھی نہیں ہے۔ لیکن فیصلے جو ہے 30 دن کیا 30 دن میں تو تاریخ نہیں ملتی، بہت سارے 30 مہینے میں بھی فرد جرم عائد نہیں ہوتی، اور پھر وہ جب حکومت
حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، ریلیف مل جاتا ہے. ڈاکٹر مجاہد کامران اور ان کے ساتھی پروفیسرز نیب کورٹ میں آتے ہیں، ہر 3 ہفتے کے بعد آتے ہیں، 10-5 منٹ میں ان کو تاریخ ملتی ہے اور وہ دوبارہ چلے جاتے ہیں، پھر 3 ہفتے بعد آ کے ڈیٹ لے لیتے ہیں. ہماری مجموعی خرابی ہے معاشرے کی اور نظام عدل کی، جس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے. اور یہ صاحب اب خواجہ آصف صاحب رہ گئے، آمدن سے زیادہ سازوں کا کیس، باقی ان کے سارے ساتھیوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں اور وہ چلے گئے، صرف شہباز شریف صاحب ہیں، پتہ نہیں ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا اب. لیکن جو بینچ ضمانتیں جس بینچ سے مل رہی تھیں یا جہاں پر تھا، اب وہ بینچ جو ہے وہ تحلیل ہو گیا ہے. نیا بینچ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں اور فاروق حیدر صاحب ہیں، وہ سماعت کرے گا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر ان کیسز کو، کتنے عرصے میں مکمل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ نیب میں جو ٹرائل ہے 110 گواہ منی لانڈرنگ میں، ان میں سے صرف 10 کی گواہ جرا ہوئی ہے، یہ کیا اگلی حکومت تک معاملہ جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو وائٹ کالر پروفیشن کے اوپر کرائم کے انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ یہ سارا کا سارا جوڈیشل پروسیس ہے، یہی بڑا عجیب و غریب ہے. یہاں پر تو کسی بندے کو ٹرائل کے دوران گرفتار کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ 90 دن کی گرفتاری ہے تو یہ پوچھ گچھ ہے، ہوتا وہاں کچھ نہیں. مائی ہیو سین دا نیب پیپل، یہ ایک خاص قسم کی سمپتھی کریٹ ہو رہی ہے پورے پاکستان میں ملزم کے ساتھ. او جی کیا ہوگا، 2 سال سے جیل ہے، نکالا کچھ نہیں. دل میں نہ ہوتا، آپ پروسیکیوشن کرتے رہتے، اس کو جب آپ کے آتے ہو سامنے اس کے سامنے پیش کرتے رہتے. ایک وقت سے پہلے ہی اس بندے کو مظلومیت کی اتنی شاندار چادر چڑھا دیتے ہیں کہ وہ جو مرضی کرتا رہتا ہے. کہیں دنیا میں یہ کوئی قاتل تو نہیں ہے، کوئی ڈاکو تو نہیں ہے، کوئی چور اس طرح کا تو نہیں ہے کہ جن سے ہم نے عامہ کو نقصان ہو جائے. ان کی ECL پہ نام رکھو، ختم کرو، بعد ان کی موومنٹ کنٹرول کرو، دیٹس آل. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے؟ اگر وہ 2-3 پیشوں پہ نہیں آتے پھر وارنٹ نکالو، اس کے بعد 7 کو سزا بھی اناؤنس کرو. کوئی ایسا کوئی ایک قانون بننا چاہیے. پاکستان میں جتنے بھی احتساب کے قانون ابھی تک بنے ہیں یہ مذاق ہیں، اور مذاق اس لیے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ اس بندے کو 8-10 دن کے لیے، 5-10 ہفتوں کے لیے، 2-3 سال رکھو. ہم اپنی باتیں منوائیں گے اور ہمیشہ منوائی بھی گئی ہیں. آج نہیں، کئی عرصے سے منائی گئی ہیں. اس سے پہلے جب نواز شریف نے بنایا تو اس نے منوائی، جب مشرف نے بنایا اس نے منوائی. فائلیں بنتی ہیں. ہم تو جب سرکاری ملازمت تو فائلیں اٹھا کے روز جاتے تھے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے. وہ فائلیں اٹھا کے جس کے پاس خلاف کام کرنا تھا اس کو سامنے رکھ دیتے، باقی والے کے پیچھے بھیج دیتے تھے. یہ سارا مسئلہ ہے، مذاق بنا ہوا ہے. اس مذاق میں ہمیشہ ہیرو بنتا ہے ملزم، اور بنتا چلا آ رہا ہے، ہمیشہ بنتا چلا آئے گا. بہت شکریہ اوریہ مقبول جان صاحب، ارشاد احمد عارف صاحب، فراد علی شاہ صاحب، عارف چوہدری صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. تمام مہمانوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.